سورة البقرہ آیت نمبر 238۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ دیکھو حضرات، بیان کافی پہلے سے طلاق کے بارے میں، اور طلاق کا بیان اب ایک آیت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 242 پر یہ عنوان ختم، یہ ہے آیت نمبر 38۔ تو بیچ کے اندر دو آیتیں آ گئی ہیں نماز کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بیان شروع ہے آیت نمبر 21 سے اور چلا ہے آیت نمبر 41 تک۔ کتنی آیتیں؟ 42 تک۔ 21 سے 42 تک کتنی آیتیں؟ 21 آیتیں۔ 21 آیتوں میں مسلسل نکاح اور طلاق کے بارے میں بات، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ نکاح اور طلاق یہ اسلام کا خاندانی نظام، خاندان بنتا ہے نکاح سے اور خاندان ٹوٹتا ہے طلاق سے۔ خاندان بنتا ہے میاں بیوی سے۔ آپ انسانوں کو دیکھو تو سب سے پہلا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا، یہاں سے باقی سب انسان چلے۔ لہذا خاندان کا جو نظام ہے وہ چلے گا میاں بیوی سے، پھر بنیں گے ماں باپ، پھر بنیں گے بہن بھائی، پھر بنیں گے بیٹا بیٹی، پھر بنیں گے پوتا پوتی، پھر بنیں گے نواسا نواسی، پھر بنیں گے خالہ ماموں، پھر بنیں گے پھوپھی چچا۔ یہ ایک رشتہ بنے گا پورا جال۔ پھر ادھر دوسرا رشتہ بنے گا، یہ بنے گا سسر، وہ بنے گی ساس، یہ بنے گا داماد، وہ بنے گی بہو، پھر بہو کے بہن بھائی، سسر کے بہن بھائی، پھر یہ پورا سلسلہ چلے۔ تو یہ تعلق بنتا ہے نا۔ تو خاندان بنتا ہے نکاح سے، ٹوٹتا ہے طلاق سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 سے شروع ہو گیا طلاق، عدت، طلاق کی قسمیں، پھر اس کے بعد کب رجوع ہوگا نہیں ہوگا، عدت کیا ہوگی۔ اسی طرح بچوں کے مسائل آ گئے، اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے اس کی عدت، مہر کے مسائل۔ اب یہ بات تقریباً ختم ہونے کے قریب۔
بیچ میں مسئلہ آ گیا ہے نماز کا، اس میں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کے اندر ایسا نہ ہو کہ تم ایسے پڑ جاؤ کہ تمہیں نماز کا خیال ہی نہ رہے۔ بیچ میں نماز کی تاکید، نماز میں غفلت کی گنجائش نہیں۔ آیت کو غور سے دیکھو حضرات، حافظو پابندی کرو، حافظو پابندی کرو، علی الصلوات تمام نمازوں کی، صرف جمعہ نہیں، پابندی کرو کس کی؟ تمام نمازوں کی۔ دیکھو اللہ فرما رہے۔ اب یہ آیت لوگوں کو نہیں دکھانی چاہیے کہ آ جاؤ قرآن میں پڑھو، یہ تم کو کس نے بتا دیا کہ صرف جمعہ پڑھو؟ یہ غلط پٹی مسلمانوں کو پڑھائی کس نے؟ یہ کس سن کے اندر یہ مسئلہ غلط مشہور ہو گیا اور ذہن میں بیٹھ گیا؟ اللہ تو فرما رہے تمام نمازوں کی پابندی کرو، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جمعے کی، سب کی، سب نمازیں۔ اب جا کر کے یہ آیت دکھانی چاہیے نا مسلمانوں کو، حافظو، گھر والوں کو جا کے بتاؤ، جو آدمی صرف جمعہ پڑھتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، فجر نہیں پڑھتا، اس کو یاد جا کے بتاؤ تو قرآن میں کیا لکھا؟ حافظو علی الصلوات، پابندی کرو، کتنے نمازوں کی؟ تمام نمازوں کی۔ حافظو پابندی کرو، علی الصلوات تمام نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی۔ بیچ والی نماز کون سی؟ عصر کی۔ خاص طور پر عصر کی نماز کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ وقت ہوتا ہے جب کاروبار اپنے عروج پر ہو، اس وقت لوگ اپنا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، دن میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اپنے وہ حساب کتاب میں گم ہوتے ہیں، اور اس وقت بہت خطرہ ہے کہ عصر کی نماز رہ جائے، اس لیے نماز عصر کا خاص طور پر ذکر۔ سمجھ آئے؟ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس آدمی سے عصر کی نماز فوت ہو جائے اس آدمی کا ایسا نقصان ہوا کہ اس کا گھر، مال دولت سب چھین لیا گیا اور وہ اکیلا رہ۔ حضرات تصور کرو، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ، ہم تو اس تصور سے بھی پریشان ہو۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا ہو گاڑی میں، اس نے اپنے بچوں کو بٹھایا، اپنی جائیداد کو رکھا ہے اور جا رہا؟ حضرات بیچ راستے میں ڈاکہ پڑا، اللہ بچائے سب کو، مثال کہہ رہا ہوں، حدیث سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ڈاکہ پڑا اور ڈاکو نے اس کا مال بھی چھین لیا، اس کے بچے بھی چھین لیے، اور آدمی تنہا ادھر۔ یہ آدمی پاگل نہیں ہو جائے گا؟ پاگل ہو جائے گا۔ اس آدمی کو دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ فرمایا جس آدمی سے عصر کی نماز، اور ایک حدیث میں عصر کبھی نہیں، مطلق نماز، جس آدمی سے ایک نماز رہ گئی وہ آدمی کا ایسا نقصان ہوا۔ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہی؟ پیسوں کا نقصان سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ میں مثال بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے کبھی کہ بتاؤ 1000 روپے میں 100 کے کتنے نوٹ ہیں؟ 10 نوٹ ہیں۔ ایک آدمی کے پاس 1000 روپے ہیں، اس میں سے اس کے پاس 100 کے 9 نوٹ ہیں، کتنے ہو گئے؟ 900۔ ایک ہو گیا 50 کا، کتنے ہو گئے؟ 950۔
باقی نوٹ 10 کے 5 کتنے ہو گئے؟ 1000 پورے ہو گئے؟ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 50 کتنے ہو گئے؟ 950 10 960 970 980 990 10 روپے کا نوٹ غائب، 10 روپے کا نوٹ غائب ہے۔ اب یہ آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ 10 روپے نوٹ کاٹے 1000 پورے نہیں ہو رہے، سوچ میں پڑ گیا، سوچتے یہ میں نے پیسے کہاں رکھے تھے؟ کہتے ہاں میں دوپہر کو سویا تھا ادھر جا کے اپنے بستر کو تلاش کیا، ادھر نہیں۔ کہتے اچھا پھر میں آخری دفعہ کس کے ساتھ ملا تھا؟ تو فلان آدمی فون ملا، السلام علیکم وعلیکم، اور میں آپ کے ساتھ ملا تھا، میرے پاس 1000 روپے میں 10 روپے کم ہے، ادھر تو نوٹ نہیں گر گئے آپ کے پاس؟ وہ کہتے نہیں۔ حضرات سوچ بچار اور اس میں کتنا وقت لگ گیا؟ 10-15 منٹ لگ گئے۔ 10 روپے کے گم ہونے پر 15 منٹ کے لیے سوچ بچار کیا، اور اللہ جل جلالہ کا عظیم فریضہ اس سے ضائع ہو گیا، 1 منٹ کے لیے بھی سوچو بچار نہیں۔ 10 روپے کا نوٹ عظیم فریضے سے بھی عظیم ہے۔ یہ ہم لوگوں کی حالت ہے، نماز فرض چھوڑ کر ان دکانوں میں بیٹھے ہوئے، فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے، ان کو اتنا بھی احساس نہیں کہ ایک مکھی مری ہے یا نہیں مری۔ حالانکہ اگر ان آنکھوں سے وہ نقصان نظر آ جائے تو ان کو دل کا دورہ پڑ جائے، کتنا عظیم نقصان ہوگا۔ اللہ جل جلالہ کیا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ نماز چھوڑنے کو مسلمانوں نے کیوں معمولی سمجھ لیا؟ نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ جیسے زنا کبیرہ گناہ، نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ جیسے چوری کبیرہ گناہ، نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ جیسے قتل کبیرہ گناہ، نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ جیسے جھوٹ چوری، سب کبیرہ گناہ۔ یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ حضرات مجھے بتا دو، کیوں بول رہے؟ جی یہ سب کبیرہ گناہ، مجھے یہ بتا دو، اگر کوئی آدمی چوری کرے کیا وہ لوگوں کے مجمع میں آ کر کے آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ چور آدمی بیٹھ سکتا؟ نہیں بیٹھے، شرمائے گا، چھپے گا۔ کسی آدمی نے العیاذ باللہ، اللہ بچائے، کسی نے آدمی زنا کیا، وہ آ کے بیٹھ سکتے ہیں لوگوں کے مجمع میں؟ کسی آدمی نے قتل کیا، لوگوں کو معلوم ہے قاتل بیٹھا، وہ بیٹھ سکتا ہے؟ نماز چھوڑی ہے اور سینہ چوڑا کر کے اور آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کے جرگے کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں سے نماز کا چھوڑنا گناہ ہونا کیوں نکل گیا؟ اگر کسی کا بیٹا بے روزگار ہو جائے، پریشان، میرا بیٹا ہے بے روزگار ہے، کام کرتا نہیں ہے، سمجھاتا ہوں، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان۔ کسی کا بیٹا ہے انگریز کی تعلیم نہ پڑھے، بہت پریشان ہے۔
آگے بات کرے گا، آپ کچھ بتا دو، کچھ کرو، آپ سمجھا دو، کوئی وظیفہ ہے تو بتا دو، اور وہ بیٹا نماز پڑھتا نہیں ہے، باپ کو تو کوئی بھی پرواہ نہیں۔ آج تک تو مجھے کسی نے آ کر کے نہیں بتایا کہ میرا بیٹا ہے نماز پڑھتا نہیں ہے، آپ میرے ساتھ کچھ مدد کرو اس بارے میں۔ یہ ہم لوگوں کی کون سی مسلمانی؟ یہ اسلام صرف وہ غزہ کے مسلمانوں کا، وہ لوگ قربانی دیں گے اور ہم لوگ یہ بدمعاشیاں کریں گے، اور پھر ہم لوگ کریں گے کہ ہم اور وہ برابر کے مسلمان۔ عجیب تماشا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، آیت کو غور سے پڑھو حضرات۔ حافظوا علی الصلوات، پابندی کرو تمام نمازوں کی، لہذا مسلمانوں میں ایک بھی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ حافظو، پابندی کرو، علی الصلوات، تمام نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر کون سی نماز حضرات؟ بیچ والے عصر کی نماز۔ ادھر بیچ والے عصر کا ذکر ہے نا، ایک اور جگہ میں ہے کہ نماز کو قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کی نماز۔ وہاں خاص طور پر نام آیا کس کا؟ فجر کا۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15۔ نماز قائم کرو جب سورج ڈھل جائے، اس وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب نمازیں، اور خاص طور پر ادھر نام لے لیے کس کا؟ فجر کا۔ حضرات معلوم ہے فجر اور عصر، یہ دو نمازوں میں فرشتے لوگوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ حضرات بہت اہم ہے، نماز کی بہت اہمیت ہے۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو نماز پر لگا دو۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبر کو حکم کیا، سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز کے پابند رہو۔ نماز کے بعد اپنے بچوں کو، تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تمہارے بچے 7 سال ہو جائیں ان کو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو۔ نماز کی اتنی تک۔ حافظو، پابندی کرو، علی الصلوات، تمام نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر بیچ والی نماز عصر، وقوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ، عاجزی سکون کے ساتھ۔ قنوت کا معنی عاجزی، خشوع۔ نماز جب پڑھو خشوع، خشوع کیسے؟ سکون، سکون سے نماز۔ کیا مطلب؟ نماز میں جلدی جلدی مت کرو، رکوع سر رکھیا، پھر اوپر کیا، پھر سجدہ، نہ، آرام سے۔ ایک نمبر 2، جب نماز پڑھو پرسکون رہو، حرکت مت کرو۔ اللہ اکبر، ابھی کوشش یہ کرو کہ رکوع تک یہ ہاتھ کو ہلانا نہیں ہے، بس بالکل۔ سبحانک اللہ۔ آخر رکوع میں جاؤ، بس جھک جاؤ، آرام سے۔ ہر رکن نماز کا
بالکل پرسکون انداز. حضرات میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اپنی نماز میں سکون لاؤ، پوری زندگی میں سکون آ جائے گا. آج آپ دیکھو لوگ ایک دوڑ میں، لوگوں کی زندگی میں قرار نہیں، بے چینی ہے. نماز میں لاؤ، اپنی نماز سے اپنی پوری زندگی ٹھیک کرو. نماز معمولی چیز نہیں ہے، نماز بہت اہمیت والی چیز. اپنی نماز ٹھیک کرو، دیکھو زندگی پہ کیسے اثر پڑتا. سکون لاؤ اپنی نماز آرام سے. اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے، نفل مت پڑھو، لیکن فرض سنت اطمینان سے. سمجھ میں بات آ گئی؟ حضرات یہ تو ہو گئی نا نماز کی پابندی. اگلی آیت کو دیکھو، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. اگر تم کو خطرہ ہو کسی دشمن وغیرہ کا، فَرِجَالًا تو پیدل، او رکبانن یا سوار. یعنی اگر کوئی آدمی ایسے خوف کی حالت میں ہے کہ وہ اطمینان سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، دشمن کا حملہ ہو جائے گا، تو جہاں کھڑے ہو سکتے ہو کھڑے، ورنہ سواری پر نماز پڑھ لو، لیکن چھوڑنا نہیں. دیکھ رہے ہیں، خوف کی حالت میں دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، پیدل زمین پر سواری پر پڑھو، لیکن چھوڑنا نہیں. اس لیے حضرات آپ کو یہ کہتا ہوں، اب سن لو مسئلہ. آدمی سواری میں سوار ہو نا، اور نماز کا وقت ہو جائے، ایک تو ہے کہ آپ کے پاس اپنی سواری ہے تو سواری روک دو، اس سے اتر کر قبلے کی طرف رخ کرو اور بالکل طریقے کے ساتھ نماز پڑھو اور پھر روانہ ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ کو ایک جگہ تک پہنچنا ہے اور میں بار بار ٹھہرنا میرے لیے راستے میں مشکل ہے، یا راستے میں پورا امن نہیں، تو مجھے اس لیے جانا پڑے گا تھوڑا تیزی کے ساتھ، تو آپ ایک کام کرو، آپ نماز ظہر کو لیٹ کرو آخر وقت میں، اور نماز عصر کو جلدی پڑھو اول وقت. تو کیا ہوگا کہ نماز ظہر سے جب آپ فارغ ہوں گے تو کچھ ہی دیر میں عصر کا وقت داخل ہو، تو دونوں ایک ساتھ پڑھو اور روانہ ہو. 2 دفعہ رکنا نہیں پڑے گا. پھر مغرب کو لیٹ کرو، چلتے جاؤ. مغرب کو اس وقت پڑھو جب اس کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہو، رک جاؤ، مغرب کی نماز پڑھو، اور جب فارغ ہو جاؤ تو ادھر عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہوگا، عشاء پڑھو اور جاؤ. اب آپ کو 4 نمازوں کے لیے کتنی دفعہ رکنا پڑ گیا؟ 2 دفعہ. مسافر آدمی کو اس بات کی اجازت ہے، 2 نمازوں کو اس طریقے سے آپ جمع کر سکتے، لیکن چھوڑو مت. حضرات یہ تو اس وقت کی بات ہے جب آپ کے پاس اپنی گاڑی ہو، یا جس گاڑی میں آپ سوار ہیں وہ آپ کی اس بات کو مانتا ہو. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ ہوائی جہاز میں سوار ہیں، وہ تو آپ کے لیے نہیں روک سکتے نا، یا مثلا بس ہے وہ نہیں روکتے، یا مثلا اس طرح کی جگہ ہے کہ وہاں آپ کی اپنی گاڑی بھی ہے لیکن نہیں روک سکتے، اور نماز کا وقت جا رہا ہے. تو آپ اپنی سیٹ پر توجہ سے مسئلہ سمجھنا، پورا آدھا نہیں، آپ اپنی سیٹ پر نماز پڑھ لو. کہیں ایسا نہ ہو، سفر کا کچھ پتہ نہیں، کہ اسی حالت میں موت نہ آ جائے اور نماز آپ کے ذمہ رہ جائے. نماز پڑھ لو، ہاں اپنی جگہ سلامت پہنچ جاؤ،
پھر اس نماز کو دوبارہ قضا کر لے. سمجھ میں آ گئی؟ لیکن نماز چھوڑنا نہیں. نماز چھوڑنے کی اجازت کسی مسلمان کو یا اسی وقت جب وہ پاگل ہو جائے، اس کا دماغ فرق نہ کرے کہ نماز کیا ہوتی، یا وہ بے ہوش ہو جائے، اس کو ہوش ہی نہ رہے، یا وہ اس درجے کا مریض و معذور ہو جائے کہ حضرات وہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. یہ وہ حالتیں ہیں کہ جب کسی مسلمان کو نماز چھوٹ جائے گی تو اس پر گناہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے اور اس کو گناہ نہ ہو. نماز چھوڑنے کی اجازت. سمجھ میں بات ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم کو خوف ہو تو پیدل ہو یا سوار. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ اور تمہارا خوف ختم ہو جائے اور تسلی ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا جس کو تم نہیں جانتے تھے. یعنی جب تم کو امن گیا پھر نماز اسی ٹھیک طریقے پر پڑھو. لیکن جب خوف کے حالات و اطمینان نہ ہو تو پھر اگر کھڑے کھڑے پڑھتے ہو زمین پر یا اپنی سواری پر سوار، وہ خوف کے حالات الگ. اگر اتنا خوف ہو جائے کہ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر لیٹ کر دے، بعد میں قضا کر. حضرات یہ سب باتیں نماز کی اہمیت پر تھیں. میرا دل تو کرتا ہے کہ میں قرآن کریم کے اندر وہ سب آیتیں آپ کو کھول کھول کر دکھا دوں جو نماز کے بارے، تاکہ پتہ چل جائے. آج اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں.